حضور کی ہر نسبت کا، چاہے اولیاء ہو یہ بھی مصطفیٰ کی نسبتیں ہیں، حضور کے اہل بیت ہوں یہ بھی مصطفیٰ کی نسبتیں ہیں، حضور کے صحابہ ہوں یہ بھی مصطفیٰ کی نسبتیں ہیں۔ صحابہ کی بے ادبی ذہن میں آ جائے، اہل بیت کی بے ادبی ذہن میں آ جائے، حضور کی علم کے متعلق معاذ اللہ خیال آ جائے، حضور کے ہتھیار کے متعلق آ جائے، آقا کی شان کے متعلق آ جائے، مصطفیٰ کے میلاد کے متعلق آ جائے، حضور کے درود و سلام کے متعلق آ جائے، کہیں بھی خیال آ گیا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضور سے رشتہ کٹے، بس زیادہ سی بات ہے۔ اب یہ وہ ظلم کرتا ہے، اس ظلم کی بنیاد پر وہ اپنا یہ سودا بیچتا ہے، اسی راہ پر بیٹھ کر، اسی راہ سے اللہ نے فرمایا کہ کیوں بیٹھے گا، اللہ کو دن اللہ صراطک المستقیم، یعنی کہ وہ مسلمان ہو کہ بن کر بیٹھے گا نا، اس کو وہ مولوی بن کے بیٹھے گا، عالم بن کے بیٹھے گا، پیر بن کے بیٹھے گا، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس طرح لوگ مجھے مانتے ہیں، وہ جو بھی اس کی بات کو سنے گا، چاہے وہ جھوٹا پیر بن جائے، وہ بھی شیطانی سوچ کا اثر ہوگا، چاہے وہ بے ادب گستاخ ایسا بات کرنے والا بن جائے کہ جس کی وجہ سے وہ حضور کی شانوں سے اولیاء اللہ سے بندہ دور ہو جائے، اس کو غرض نہیں، اس کو غرض صرف یہ ہے کہ انسان کو دین کے راہ سے صراط مستقیم سے ہٹانا، اس کا مقصد صرف اتنا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، اور جو اس کی راہ سے ہٹ جاتا ہے اللہ کی طرف دوستی لگاتا ہے، شیطان کی دوستی سمجھے نا، کوئی بھی نہیں کہتا میں شیطان کا دوست ہوں، یہ سمجھے، کوئی مسلمان کیوں کہے گا میں شیطان کا دوست ہوں، وہ کبھی نہیں کہے گا، وہ کہتا یہی ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، یہ اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ دوستی، ہر کلمہ پڑھنے والا یہی کہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے شیطان سے دوستی نہ لگاؤ، یعنی فعل میں، عقیدہ میں، نظریات میں وہ عقیدہ نہ اپناؤ، وہ نظریہ نہ اپناؤ، وہ کام نہ کرو جس پر شیطان راضی ہے، اگر شیطان راضی والا کام کرو گے تو تمہاری دوستی رحمان کے ساتھ نہیں شیطان کے ساتھ ہے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے سورہ النساء فرمایا، اللہ پاک نے یدعون من دونہ الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، مرید کا لفظ استعمال فرمایا، مرید فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ جو اللہ کے سوا محض زنانی چیزوں ہی کی پرستش کرتے ہیں مشرکین کافر، یہ فقط سر کے شیطان ہی کی مرید ہے، اس کے مرید ہیں، جو اللہ کے ولیوں کا مرید نہیں بنتا وہ شیطان کا مرید ہے۔ اللہ نے یہ کہا شیطان مریدا، مرید کا لفظ استعمال اس کی راہ پر چلتا ہے، اور فرمایا لعنت اللہ، یہ اللہ پہ کہہ رہا ہے، لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، جس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ اپنے لیے ضرور لے لوں گا، شیطان نے یہ اللہ پاک سے کہا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور ضرور انہیں غلط امیدیں دلاؤں گا، انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا، سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا کریں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر، یہ دیکھیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 119، 118، 117 اور آگے 120، 121، یہ ساری وہ باتیں آپ کو پڑھا رہا ہوں، قرآن کی باقاعدہ، اب پڑھیں گھر جا کے، قرآن ہے آپ کے پاس الحمدللہ۔ اس نے کہا، اللہ نے فرمایا جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ یقیناً وہ سری نقصان میں رہا۔ اب مسلمان، یہ بات اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اہل اسلام کو، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، رسول پاک کا کلمہ پڑھنے والا، ایمان لانے والا، تو ہم شیطان کو کیوں دوست بنائیں گے؟ کافر تو بنا رہے، مشرک تو بنا رہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ تو جس نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، مسلمان ہوا، وہ شیطان کو کیوں بنائے گا اپنا دوست؟ اللہ اس سے روک رہا ہے۔ نہیں، وہ میں نے پھر اس لیے دوبارہ سمجھا دیا کہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں کہے گا جی میں شیطان کو دوست بناتا ہوں، اس سے پوچھو گے وہ کہے گا جی میں نبی پاک کی میری دوستی ہے، اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے،
کہنے میں ہر کوئی یہ کہے گا. تو اللہ نے یہ جو بات کہی ہے وہ فعل آگے کہا کہ فعل تیرا کس طرح کا ہے، تیرا نظریہ تیری سوچ کس طرح کی ہے. اگر تیرا نظریہ، تیری سوچ، تیری فکر ایسی ہے جیسی شیطان کی سوچ ہے، تیرا فعل ایسا ہے جیسا شیطان کا فعل ہے، تو اللہ کا دوست کیسے ہوا؟ تو شیطان کا دوست ہے. بات سمجھیں کہ فعل سے، یعنی اپنے فعل کو، افعال کو، سوچ کو، اگر تو وہی کہتا ہے نبی کے متعلق جو شیطان چاہتا ہے، تیری سوچ بھی وہی ہے. شیطان بھی نبی کا ادب نہیں کرتا، تو بھی نہیں کرتا. شیطان بھی نبی کے علم کو نہیں مانتا، تو بھی نہیں مانتا. سوچے تھوڑا سا ذرا. شیطان بھی نبی کے ہتھیار کو ماننا نہیں چاہتا، تو بھی نہیں ماننا چاہتا. شیطان بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی نسبت کا حیا نہیں کرتا، حضور کے صحابہ کا، حضور کے اہل بیت کا، تو بھی نہیں کرتا. شیطان بھی حضور کے آگے غلام جو ہیں اولیاء اللہ، ان کا ادب نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، ان کی دوستی نہیں رکھتا. وہ اللہ کے دوست ہے، شیطان کے دوست نہیں. اور تو انہی کے کہنے پر اللہ کے ولیوں سے دور ہے. صراط الذین انعمت علیہم، جن کو اللہ تمہیں ان کا دوست بنانا چاہتا ہے، تم ان کا دشمن بننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کے ولیوں کا اللہ دوست بنانا چاہتا ہے اپنے بندوں کا. اللہ یمازن بعض من بعض دوخن الا المتقین، فرمایا دشمنیاں دوستیاں قیامت میں بدل جائیں گی جو دنیا کی دوستیاں الا المتقین، لیکن تقوی والوں کی دوستی قیامت کو بھی کام آئے گی. اللہ فرما رہا ہے، یعنی متقین کی، صالحین کی دوستی کو اللہ فائدہ مند قرار دے رہا ہے. ان کی دوستی لگانا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی دوستی کو اللہ نفع بخش، ولیوں کی دوستی کو، متقین کی دوستی کو اللہ نفع بخش قرار دے رہا ہے. اور شیطان کا پیروکار کوئی انسان ہو، وہ اللہ کے ولیوں کی دوستی سے چھڑائے، دور بگائے، تو بندہ پھر کس کا دوست ہے؟ اللہ کا یا اللہ کے دشمن کا؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان کو دوست نہ بناؤ، فعل میں، سوچ میں، فکر میں. ظاہری طور پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں کہے گا کہ ہم شیطان کے دوست ہیں. اس کا فعل، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے جملے یہ ثابت کریں گے کہ وہ دوست خدا کا ہے، رحمان کا، یا شیطان کا ہے. اگر اس کا عقیدہ ویسا ہے جیسا خدا بتانا چاہتا ہے، اس کا عقیدہ فعل ویسا ہے جیسا خدا چاہتا ہے، رحمان چاہتا ہے، تو خدا کا دوست ہے. اگر فعل اور عقیدہ اور نظریہ اور سوچ اور جملے ایسے بولتا ہے کہ جو شیطان بولتا ہے بولی، تو پھر وہ اللہ کا دوست نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا جس طرح ولیوں، جھوٹے ولیوں کو ماننا شیطانیت ہے، اسی طرح سچے ولیوں کو چھوڑنا بھی شیطانیت ہے. اس بات کو سمجھیں، جھوٹے پیروں کو ماننا شیطانیت ہے، شیطانیت ہے، وہ اس کے گمراہ کرتا ہے. اتنا ایسا سمجھ جاتا ہے نا جو بندہ، تو دوسرا سا کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نیک ولیوں، صالح ولیوں کی محبت چھوڑنا، ان سے تعلق توڑنا، اللہ کے نیک ولیوں کے ساتھ رشتہ توڑنا، یہ بھی شیطانیت ہے. ہم شیطانیت کی ایک چال کو سمجھتے ہیں، دوسری میں آ جاتے ہیں. اور کوئی سچے اولیاء کی دوستی سمجھتا ہے کہ لگانی چاہیے، وہ اس کی دوسری چال میں آ جاتا ہے، وہ جھوٹے کو بھی مان لیتا، جان جھوٹی. یہ دو چالیں چلتا ہے، وہ دو چالیں، ایک نہیں چلتا اور کئی چلتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا سچے اولیاء کو نہیں ماننا تو جھوٹے تیار بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے سچے کو بھی چھڑا دیا، تو یہ شیطانی چال میں آ گیا نا بندہ. اور دوسرے نے کہا کہ نہیں اولیاء اللہ تو ہیں، دوسرے نے کہا پھر جھوٹے بھی مان لو، ان کو بھی ساتھ ادھر بھی چلا دیا. ماننے پر آئے تو سچوں کے ساتھ جھوٹوں کو بھی مان لیا، چھوڑنے پر آئے تو جھوٹوں کے ساتھ سچوں کو بھی چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے، یہ شیطانی چالیں ہیں دونوں. اللہ کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو بھی جوڑ دیا، یہ سچے خدا کو بھی ساتھ ہی مان لیا، یہ شیطانی چال ہے. نبی کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مان لیا اور حضور کو بھی مان لیا، یہ شیطانی چال ہے. یہ سمجھ گئے؟ اب یہ پھر اس بات کو سمجھیں. اسی طرح بالکل بہن، اسی طرح میں نے کہا کہ جس طرح جھوٹوں کو ماننا بھی شیطانیت ہے، اسی طرح سچوں کو نہ ماننا بھی شیطانیت ہے. اس بات کو سمجھیں کہ ذہن میں یہ چال ہے شیطان کی.
سچے خدا کو نہیں مانے تو اس سے بڑی شیطانیت کیا ہوگی؟ جھوٹوں کو بھی نہیں مانتا، سچے کو بھی نہیں مانتا؟ نہیں، جھوٹ سچے کو ماننا پڑے گا۔ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرتے ہیں ہم، مسلمہ کذاب کا، کسی جھوٹے نبی کا انکار کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ کیا ہم سچے نبی محمد مصطفیٰ کے بھی انکاری معاذ اللہ ہو جائے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح اگر جھوٹے پیروں کو، چرس پینے والوں کو، بھنگ پینے والوں کو، بے حیا لوگوں کو ہم نہیں مانتے، تو اس کا مطلب سچے اولیاء سے بھی دور ہو جائیں۔ بات سمجھ رہے؟ اگر کسی طرح ادھر جڑ گئے یا ادھر جڑ گئے تو گمراہی ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ کچھ آدھے ادھر کو چلے جاتے ہیں، آدھے ادھر کو چلے جاتے ہیں، صراط مستقیم جو درمیانی راہ ہے، اصل راہ، اس پر نہیں چلنا چاہتے۔ یہ شیطان اصل راہ سے ہٹاتا ہے، اس لیے اس نے کہا تھا لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، اسی راہ پر بیٹھوں گا جو تیری طرف آئے گا، کسی کو ادھر بھیج دوں گا، کسی کو ادھر بھیج دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اے میرے بندو اگر بچنا چاہتے، اسی راہ پر آنا چاہتے، اکیلے آؤ ہی نہ، تمہیں گمراہ کر دے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان انعام یافتہ بندوں کی راہ پر، ان کے راستے پر، ان کے ساتھ لے کر، ان کی محبت کے ساتھ، ان کے ادب کے ساتھ۔ جس کی راہ پر چلنا اس کی محبت بھی ہے، جس کی راہ پر چلنا اس کا ادب بھی ہے، جس کی راہ پر چلنا ہے اس کا مقام بھی ہے۔ اگر اس کا مقام نہ سمجھیں، اس کا ادب نہ سمجھیں، اس کا احترام نہ سمجھیں، اس کی شان نہ سمجھیں، کہیں ان کے ساتھ چلیں گے تو آپ اور میں نہیں چلتے جس بندے کے ساتھ ہمارا ذہن نہ بنے۔ ہم نے کہیں جانا ہو نا، سفر ویسے ہی سفر کرنا ہو دنیا کا، تو جس کے ساتھ ذہن نہ بنتا ہو بندے کا، اس کا ادب نہ کرتا ہو، احترام نہ کرتا ہو، ذہن اس کے ساتھ نہ ملتا ہو، تو بندہ اس کے ساتھ نہیں سفر کرتا، اسی کے ساتھ سفر کرنے کو پسند کرتا ہے جس کے ساتھ ذہن ملتا ہے۔ تو اتنی بڑی راہ ہے صراط مستقیم کی جو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو جس ولیوں کے ساتھ جانا، اسی ولیوں کے ذہن میں مخالفت ہو، اسی ولیوں کے ذہن کے متعلق برے خیالات ہوں، انہی کا دل میں ادب نہ ہو، انہی کا احترام نہ ہو، انہی کی شان کے متعلق ذہن میں تصورات ہوں، تو کیسے وہ راہ نور ہوگی؟ یہ ان نیچرل ہے، غیر فطری ہے۔ اللہ نے فطرت پر ڈالا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر میری طرف آنا ہے تو مصطفیٰ کی ان نسبتوں کو، آج حضور کی نسبتوں کا نام اللہ کے ولی ہے، اور ان کے ساتھ آنا۔ تو شیطان کی دونوں چالوں میں نہیں آنا، دونوں چالوں میں۔ تو دوسرا حملہ پھر وہ یہ کرتا ہے کہ جو اس کی اس دو چالوں میں نہیں آتے، اس سے بھی بچ گئے، حضور کا ادب بھی کرتے رہے، احترام بھی کرتے رہے، حد سے زیادہ دو احترام کرتے رہے، حد سے زیادہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے رہے، اور یہ اللہ کی نسبت کرتے رہے۔ جھوٹے نہ نبیوں کو مانا، نہ جھوٹے پیروں کو مانا، نہ جھوٹے خداؤں کو مانا، سچے خدا کو مانتے رہے، سچے انبیاء کو مانتے رہے، اور سچے اولیاء کو مانتے رہے، ایک ہی لائن پر، شیطان کی چال میں نہیں آئے۔ اب ان پر دوسرا حملہ کرتا ہے شیطان۔ پہلے حملے پر قابو نہیں آئے اگر، تو کہتا ہے اب کیا کرتا ہے؟ اب وہ اللہ نے اسی لیے دونوں کا ذکر کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، نماز عصر کی قسم یا زمانہ مصطفیٰ کی قسم، انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان سمجھ گئے نا، ایمان کی میں نے تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی، عقیدہ درست رکھا، اس عقیدے پر رہا، گمراہ نہیں ہو سکا، بچ گیا۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کیے تو وہ گھاٹے میں نہیں ہوگا۔ پھر وہ عمل صالح پر حملہ کرتا ہے، دوسرا اعمال پر، جن کے عقیدے درست ہوں، عقیدے میں گمراہ نہیں ہو سکے، اب ان سے نیک اعمال چھڑاتا ہے، ان سے نماز چھڑاتا ہے، ان سے تلاوت قرآن چھڑاتا ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ ان کی زبان سے سچ چھڑاتا ہے، پھر ان سے نیک اعمال، صالح اعمال جو خدا اور مصطفیٰ کو پسند ہیں، پھر ان کو چھڑاتا ہے، چونکہ وہ عقیدہ تو چھڑا نہیں سکا۔ اہل ایمان مضبوط رہے اللہ کی توحید پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، اولیاء اللہ کے ادب و احترام پر، نہ اس کی چال میں آئے، نہ جھوٹوں کو مانا، نہ سچوں کو چھوڑا، نہیں آئے۔ اب ان سے اعمال چھڑاتا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں، اب کہیں گے کیسے؟ اس کی ایک مثال دیتا، ابھی رمضان گزرا ہے، ابھی رمضان شریف آپ کے سامنے مہینہ ڈیڑھ ہوا گزرا۔ رمضان میں سارے لوگ کیوں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، کیوں قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، یہ چھڑاتا نہیں ہے، اگر چھڑاتا نہیں ہے تو ہم ہی ہوتے ہیں نا سارے،
تو نمازیں جتنی جو نہیں پڑھتے وہ بھی دیکھ لیں سن لیں، جو جن کو دیکھتے ہیں آپ کہ وہ بھی پڑھنے آ جاتے ہیں، جو کبھی نہیں آیا وہ بھی آتا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، بعض بھی سنتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تو کیسے آتے ہیں زیادہ ان دنوں میں؟ کیوں آتے ہیں؟ سوال پیدا ہوا کہ رکاوٹ ختم ہو گئی، شیطانی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 11 مہینے جو روک رہا تھا، اس مہینے چونکہ اللہ نے قید کر دیا، باندھ دیا، روکنے نہیں دیا، اس وجہ سے آئے۔ سادہ سی بات ہے بھئی، اگر کہیں تبلیغ سے آئے، اگر کہیں بات سننے سے آئے، اگر کہیں تقریر سے آئے، تو 11 مہینے بھی تقریریں سنتے ہیں، 11 مہینے بھی بات سنتے ہیں۔ بات سمجھے گی؟ ان 11 مہینوں میں بھی تو ہوتا ہے، تو پھر مسجد میں آتا کوئی نہیں، نیکی کی طرف اتنا رجحان نہیں ہوتا جتنا رمضان شریف میں ہوتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے، یہ چٹن پڑھ کو بھی ہم سمجھ آ جائے گی بات، ہم جیسے بندے گوٹا چھاپ کو بھی ہم جیسے کو سمجھ آ جائے گی کہ رمضان میں 11 مہینے قرآن بھی سنتا ہے، باز بھی سنتا ہے، تقریریں بھی سنتا ہے، ختم شریف پر بھی جاتا ہے، توحید پر جلسوں پر بھی جاتا ہے، محفل میلاد پر بھی جاتا ہے، 11ویں شریف پر بھی جاتا ہے، تبلیغ کے چلوں پر بھی ہر کوئی جاتا ہے کہ نہیں اپنے اپنے مسئلے کے مطابق؟ کوئی دیوبند ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی بریلوی، جو بھی ہے، کوئی اہل سنت ہے، تو اپنے اپنے علماء سے، اپنے اپنے مولویوں سے، اپنے اپنے پیران نظام سے 11 مہینے بھی تو ہم باتیں سنتے ہیں نا، نیکی کی، خیر کی، اچھائی کی باتیں ہر کچھ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو وہ اصل 11 مہینے اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک رمضان میں بغیر کسی کی تقریر کے، بغیر کسی کے باز کے، بغیر کے جو ہی وہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے اسی رات سے ہی آگے اب سمجھ چلنا شروع ہو جاتا ہے مسجدوں کی طرف، نیکی کی طرف، خیر کی طرف۔ تو یہ کون ہے جس نے اس کا ذہن میں ڈال دیا؟ نہیں، ذہن میں پہلے ہی ڈالا ہوا تھا، رکاوٹ ختم ہو گئی راستے کی۔ اتنا تو سمجھیں کہ جو ہی عید کا چاند چڑھا، جو ہی عید کا چاند چڑھا، چڑھتے ہی عید کا چاند رات کو شام کو طلوع ہوا نا، تو ساری اسی رات پہلی کام کیا ہوا؟ پہلے شاہ چھوٹی ہے پہلی، پھر صبح فجر بھی چھوٹ گئی، پھر عید کا دن پورا دن نمازیں چھوٹی ہیں۔ فرق ایک دن کا پڑا ہے، نہیں میں گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ جو سارا چھڑا رہا ہے، اتنا تو عقل ہونی چاہیے ہمیں کہ یہ ہم نہیں چھوڑ رہے۔ اچھا اب چھوڑتے ہیں تو 100 دلائل دیتے ہیں، 100 دلیل دیں گے، اس وجہ سے چھوڑتا ہوں، اس وجہ سے کپڑے میرے خراب ہیں، یہ وجہ ہے، فلاں وجہ ہے، یہ وجہ ہے، اس وجہ سے نہیں چھوڑتا، فلاں بندہ صحیح نہیں نماز پڑھانے والا، فلاں یہ 100 دلائل ہیں 11 مہینے بندوں کے پاس۔ اس مہینے دلائل ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب وہ دلائل جو ذہن میں ڈال رہا تھا، وہ شک بدگمانی جو ڈال رہا تھا، وہ آپ نہیں تھے، وہ ابلیس تھا، وہ ابلیس تھا۔ اس ابلیس نے ہمارے نفس سے ہمارا اپنے اوپر حملہ کر رکھا تھا، اس کا شکار ہوا، اور جو ہی ابلیس کا پیچھے ہٹا، بندہ نیکیوں کی طرف آ گیا۔ تو شیطان کا دوسرا حملہ میں کہتا ہوں، جب عقیدہ بچ گیا جس کا، توحید پر نہیں بک سکا، اللہ کی توحید پر قائم رہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت پر، حضور کی عقیدت پر، آقا کی چاہت پر، آقا کے تعلق پر، حضور کے بے انتہا ادب پر، وہ شیطان کے چال میں نہیں آیا، قائم رہا، اللہ کے ولیوں کی دوستی پر، ان کی محبت پر، ان کی عقیدت پر، ان کے احترام پر، ان کے تعلق پر قائم رہا۔ اس نے سمجھ لیا کہ ولیوں کو چھوڑنا، جھوٹے ولیوں کو ماننا شیطانیت ہے، تو سیم اسی طرح سچے ولیوں کو نہ ماننا بھی شیطانیت ہے، یہ بھی شیطانیت ہے۔ وہ نہیں آیا اس کے بہکاوے میں۔ اب اس نے کہا کہ یہ تو نہیں آتا بہکاوے میں، آپ اس سے چلو عمل چھڑا دو، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، چونکہ اللہ پاک نے دونوں شرطیں لگائی، آمنوا وعملوا الصالحات۔ خسارے میں وہی بچے گا جو ایمان کا یہ سودا بھی ساتھ رکھے گا، عقیدے کا بھی، اور ساتھ عمل صالح۔ پھر نماز پہلا عمل کرتا ہے وہ نماز چھڑاتا ہے، قرآن کی تلاوت چھڑاتا ہے، نیکی کے کام چھڑاتا ہے، زبان سے سچ چھڑاتا ہے، ایمانت داری ہے تو وہ ایمانت داری چھڑاتا ہے، یہ جو اس کا فیض کے حرام کی طرف مائل کرے گا، جو کچھ ہو سکا اسے کرے گا جس سے اس کا امال چھوٹ جائے، امال چھوٹے۔ دکان پر بیٹھے ہیں تو گاہک آ گیا، جو ہی نماز کا ٹائم تھا بیچ دیا، امتحان آ گیا،
بندہ ادھر لگا رہا چھوٹ گئی. یعنی کسی پھر اب وہ نماز پہلے کیوں چھڑاتا یہ بھی سن لیں. اصل میں نے پہلے سمجھایا تھا آپ کو، رمضان شریف میں اس کا جواب دے دیا تھا ویسے، کہ نماز مقصود نہیں تھی اللہ کو، نماز کا نتیجہ مقصود تھا. نتیجہ ہم طریقوں پر جگڑتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے یا باندھ کے پڑھنی ہے. ہمارے جھگڑے یہ ہیں کہ رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی، تو طریقوں پر جگڑتے ہیں. اس کو طریقوں سے غرض ہی نہیں شیطان کو. وہ کہتا ہے سارے طریقے مصطفیٰ کے ہیں. ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں تو یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہی ہے، رفع یدین کرتے ہیں یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو یہ بھی کثرت کے ساتھ طریقہ مصطفیٰ اور کثرت صحابہ کا طریقہ، جس طرح آپ ہم سب پڑھتے ہیں اہل سنت. تو اس پر اس کو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ اس کے نتیجہ پر ہے. نتیجہ کیا اللہ پاک چاہتا تھا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. اگر نماز نے بے حیائی سے نہ روکا، آنکھوں سے بے حیائی نہ رکی، موبائل کی شکل میں دیکھتے رہے یا ظاہراً فزیکلی کسی کو تکتے رہے، ساری رات موبائل دیکھتے رہے، نوجوان نسل بالخصوص دیکھے اس میں بے حیائی کی چیزیں تکتے رہے، وہ ویب سائٹ کھولنی، وہ چیزیں کھولنی، تکتے رہے نماز میں، تو نماز نے روکنا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ نماز ہی روک دو. نماز نے روکنا تھا تو وہ بے حیائی مقصود ہو سکے، بے حیا ہو جائیں، فحاشی کی طرف جائیں، جرم کی. اس لیے اس نے پہلے کہا کہ حل کیا ہے کہ بجائے بے حیائی کی طرف میں نے لگانا ہے تو حل کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ نماز سے ہی روک دیتا ہے. چلو چھٹی، نماز چھوٹے گی تو بے حیائی سے کون روکے گا؟ نماز نے روکنا تھا. برائی کے کاموں سے نماز نے روکنا تھا. 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا. کچھ حیا کوئی شرم ہوتی ہے کہ بارگاہ خدا میں جاتا ہوں تو بددیانتی کیسے کروں، کسی کے ساتھ جھوٹ کیسے بولوں، خیانت کیسے کروں، کچھ نہ کچھ خیال تو آئے گا نا. اس نے کہا کہ جس کی وجہ سے نیکیوں کی طرف جائے گا، برائیوں سے رکے گا، پہلے اس پر ہی ڈاکہ مارتا ہوں. اس لیے نماز چھڑاتا ہے، اس لیے نماز چھڑاتا ہے. قرآن چھڑاتا ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں سنے گا نا تو قرآن سے تو خدا کی باتیں ہیں، یہ سنے گا تو کچھ نہ کچھ سمجھ جائے گا، کچھ نہ کچھ سمجھے گا. پھر قرآن بھی پڑھاتا ہے تو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھنے دیتا زیادہ. اب دیکھیں ہم اتنے جہل ہیں، ثواب کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہدایت کے پیچھے نہیں جاتے. قرآن نے دیکھے اپنا تعارف کیسے کرایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے یا ثواب ہے؟ کیا قرآن نے کہا ہے بھئی یہ قرآن تقوی والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ثواب کا باعث ہے؟ یہ نہیں کہا. پہلا تعارف کرایا قرآن نے، فرمایا ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے راہ ہدایت ہے. ہدایت ہے. ہدایت کب لیں گے؟ جب سمجھیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے. کب سمجھیں گے کیا کہہ رہا ہے؟ جب اس کے ترجمہ کو سمجھیں گے. آیت پڑھیں گے پتہ ہی کیا کہہ رہا ہے قرآن تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ثواب ملے گا. تو قرآن نے ثواب پر زور نہیں دیا، قرآن نے ہدایت پر زور دیا. پھر ثواب خود بہت تمہیں ملتا رہے گا. کھڑکی نکال لی ہے تو ہوا آتی جاتی رہے گی، یہ نہ پریشان ہو. تو وہ اس سے روکتا ہے. اسی لیے فرمایا جب اذان ہوتی ہے، اذان حدیث پاک میں ہے، اذان ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، جو ہی اذان کا کلمہ شروع ہوتا ہے پہلے اللہ اکبر، شیطان بھاگ جاتا ہے، کھڑا نہیں رہتا اس سے. شیطان کی آواز، اذان کی آواز کے ساتھ ہی شیطان بھاگ جاتا ہے. تو اگر ہماری نماز چھوٹتی ہے، میں اس لیے پہلے زور آج نماز پر کر رہا ہوں، زیادہ اس پر زیادہ فوکس کر رہا ہوں. یہ ہوگی تو پھر تلاوت قرآن بھی آ جائے گی، باوضو رہے گا نا 5 وقت. اور بے حیائی اور برائی سے رکنا ہے. تو سنی جو اہل سنت آپ اور ہم ہیں، یہ سب سے زیادہ ہم افعال پر کمزور ہیں، عقیدے پر نہیں. یہ سمجھ لیں، ہم عقیدے میں شیطان کا شکار نہیں ہوئے، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، حضور کی ادب کے قائل ہیں، آقا کی محبت کے قائل ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پورا مانتے ہیں محبت و ادب کے ساتھ. اولیاء اللہ کا وہ احترام کرنے والے ہیں. جھوٹے پیروں کو نہیں ماننا، جھوٹے نبیوں کو نہیں ماننا، جھوٹے خداؤں کو نہیں ماننا. ایک خدا کی طرف آنا ہے، ایک مصطفیٰ کی طرف آنا ہے اور سچے اولیاء کی طرف آنا ہے. مان لیا، عقیدہ درست ہو گیا.
اعمال چھڑاتا ہے ہم سے. اس لیے جتنے سنی بریلوی لوگ کہلاتے ہو اپنے، ہم تو بریلوی نہیں کہلاتے، اہل سنت ہیں، لیکن اکثر جو بریلوی کا ٹائٹل ہم لگا لیتے ہیں ساتھ، ماننے کا دعویٰ کرنے والے، یہ ہم لوگ یہ دعویٰ کرنے والے حضور کی محبت کا، حضور کے عشق کا، اولیاء اللہ کی محبت کا، ہم سے نماز چھڑاتا ہے، نماز ہم سے چھڑاتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، زیادہ تر مسجدیں ہماری خالی ہوتی ہیں، ہمارے لوگ نہیں نماز پڑھتے. تو یہ کون چھڑا رہا ہے؟ وہ میں نے رمضان کی مثال دی، اگر ہم چھوڑنے والے ہوتے تو رمضان میں بھی چھوڑ دیتے. تو رمضان میں جو رجحان آیا، شیطان چھڑا رہا تھا 11 مہینے، جو ہی بند ہوا تو پڑھنے والے ہو گئے. اب رمضان میں بھی جو کوئی چھوڑتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ شیطان بن گیا، نفس ہمارا. اس پر بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ، وہ آگے آئے گا مضمون. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں، اور یہ نماز چھڑاتا ہے. اب نماز پڑھنے والا بھی گناہ کرتا ہے، یہ سنیں، نمازیں پڑھنے والے بھی کبھی بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی بددیانتی کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے. اب اس پر پہلو پر انشاءاللہ اگلے جمعہ پر آئے گا، تفصیل میں بیان کروں گا اس سے کیسے رکنا ہے، وہ سٹیپ بھی ہے. لیکن روکنے کے لیے ڈاکٹر سے آپ جائیں تو وہ کہے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہے، دعا یہی استعمال کرنی ہے، تب آرام آئے گا. آپ کو بلڈ پریشر ہے تو یہ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لینی پڑے گی آپ کو، لگاتار ہو رہا ہے تو نہیں لیں گے تو یا فالج ہو جائے گا یا ہارٹ فیل ہو جائے گا. یہ دوائی لینی ہے آپ نے. اب دوائی سے آرام نہیں آ رہا اگر، تو اس کی بات انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ کیوں نہیں آ رہا. وہ الگ دوسرا مرحلہ ہے، وہ شیطان کی دوسری چال ہے، دوسری. لیکن پہلی چال دوائی روک دی ہے اس نے، دوائی جس سے آرام آنا تھا. نماز روک دی ہے، قرآن کی تلاوت روک دی ہے، ہمارے نیک اعمال کی طرف جانا، رغبت دلانا چھوڑ دیا. اس لیے آپ سے یہ ریکویسٹ اور درخواست ہے، اہل سنت، آپ کا عقیدہ الحمدللہ درست ہے، آپ صحیح عقیدہ پر ہیں، اللہ نے آپ کو عطا کرنے بچایا ہوا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت خاصہ سے. اپنے اعمال کو بھی ہم نے حضور کی اطاعت میں لے کر آنا ہے. ہم حضور کی سیرت کو بلا بیٹھے ہیں، حضور کی صورت کو مانتے ہیں ادب سے، حضور کی سیرت کے اتنے پیروکار نہیں ہیں. دیکھیں میں نے کہا کہ میں نے کھوٹ میں بات نہیں کرنی، کھڑی سنانی ہے جو اصل بات ہے. اصل اگر ڈنڈی مار کے سنانا ہے تو میں کل قیامت کو جواب دے ہوں گا. اس لیے آپ کو سنایا کہ ہم سیرت کے دور ہیں، سیرت مصطفیٰ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کی اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ کی ذات سے محبت کرتے ہیں. کرنی چاہیے، ایمان کی علامت ہے حضور کی ذات سے محبت. یہ نہیں کہہ رہا کہ ذات کی محبت نہ کریں، وہ کریں گے تو ایمان بچے گا. یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی افعال سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں سے، حضور کے کردار سے جس کو پنانا ہے، وہ میرا کردار نہیں ہے، وہ کسی مولوی صاحب کا کردار نہیں ہے، کسی پیر کا کردار نہیں ہے. جس کو پنانے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے، وہ نقشہ مصطفیٰ ہے، وہ فعل مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ ہیں. ان کو اپنانا ہے، حضور کے کاموں کو. تو بندہ ذات سے محبت کا دعویٰ کرے، اور جس ہستی سے دعویٰ محبت کرتا ہے ان کے افعال کو چھوڑ دے تو دعویٰ محبت میں کیسے کامل ہوا؟ یہ ناقصیت ہے. یہ شیطان یہ دوسرا عملہ کرتا ہے کہ عبادات چھڑاتا ہے. جو عقیدہ جن کا صحیح ہوگا ان سے یہ چھڑائے گا. اس کی طرف آئیں.